أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ الحج یعنی حج کے مسائل، حج کے مسائل سے تعلق رکھنے والے دروس ہیں یہ، اور حج کے جو احکام ہیں ان احکام کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اب جو ہے شروعات کرتے ہیں ہم حج اور عمرے کے لیے جو ایک اہم چیز ہے احرام۔ تو یہ احرام کہاں سے باندھا جائے اور کب باندھا جائے؟ اس کو عربی میں کہتے ہیں میقات زمانی اور میقات مکانی، المیقات الزمانی المیقات المکانی، یا المواقیت الزمانیت والمواقیت المکانیت۔ تو عبادات میں اللہ تبارک و تعالی نے وقت بھی متعین کیا ہے اور جگہ بھی متعین کی ہے۔ تو بعض عبادات ہیں جن کا تعلق جس میں وقت متعین ہے جگہ متعین نہیں، بعض عبادات میں جگہ متعین ہے وقت متعین نہیں، اور بعض عبادات میں وقت اور جگہ دونوں متعین ہیں۔ اور حج بھی ان عبادات میں داخل ہے جس میں وقت کا بھی لحاظ ہے اور جگہ کا بھی لحاظ ہے۔ تو حج کا احرام یہ کبھی بھی آدمی چاہے تو حج کا احرام باندھ لے، ایسا نہیں ہے۔ حج کے لیے وقت بھی متعین ہے، اور وہی مہینے ہیں حج کے جن مہینوں میں حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے اور حج کی نیت سے احرام باندھا جا سکتا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں المواقیت الزمانیہ، اور اسی کو دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہتے ہیں کہ حج کے مہینے۔ تو حج کے یہ مہینے کیا ہے؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ میقات زمانی ہے۔ جیسے نمازوں کے اوقات متعین ہیں اور انہی وقت میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو یہ نماز کے لیے کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں مواقیت زمانیہ، یعنی وقت متعین ہے اس عبادت کا، اور اس متعین وقت میں ہی اس عبادت کو ادا کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا ہے تو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا، یہ وقت متعین ہے۔ مہینہ کیا ہے؟ متعین ہے۔ اب یہ روزہ ہم کسی بھی مہینے میں رکھ لیں ایسا نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تحدید المواقیت الزمانیت، یعنی وقت کی تعین اور وقت کی تحدید، جو فکس وقت ہے کسی عبادت کا اس کو جاننا ضروری ہوتا ہے اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کچھ ایسی جو ہے عبادات ہیں جس میں جگہ کی بھی تعین ہوتی ہے اور جگہ بھی متعین ہوتی ہے، اس میں سے حج کی عبادت ہے۔ حج کی یہ عبادت خاص ہے کہ مکہ جانا پڑتا ہے اس کے لیے،
اور مکہ جانے کے لیے مکے کے جو راستے ہیں ان راستوں میں سے کس راستے سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، ان راستوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ کی تعین کر دی ہے کہ اس جگہ سے آپ کو حج کا احرام باندھنا ہے، اس جگہ سے آپ کو عمرے کا احرام باندھنا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مواقیت، المواقیت المکانیہ، یعنی وہ میقات جو جگہ کو بتاتی، یعنی جگہ جہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے، اور بغیر احرام کے آپ وہاں سے آگے نہیں جا سکتے۔ اگر آپ کو حج کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے تو اس جگہ سے آپ آگے نہیں جا سکتے، اس جگہ کو بغیر احرام کے آپ کراس نہیں کر سکتے، وہاں سے آپ کو احرام باندھ کر کے آگے جانا ہوتا ہے، چاہے وہ عمرے کا احرام ہو یا حج کا احرام ہو۔ تو یہ جگہیں کیا کہلاتی ہیں؟ مواقیت کہلاتی ہیں، میقات کی جمع ہے یہ، لیکن یہ کیا ہے؟ جگہ کی تعین ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہنا ہو تو ان جگہوں کی تعین جن جگہوں سے عمرے اور حج کا احرام باندھنا ہوتا ہے لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے رسول کو جو تعلیم دی، یہ ان مواقیت کے تعلق سے، احرام کے مواقیت کے تعلق سے، یعنی احرام باندھنے کی جگہوں کے تعلق سے وہ تعلیم یہ دی کہ کوئی ایک جگہ متعین نہیں کر دی، بلکہ الگ الگ راستوں سے آنے والوں کے لیے الگ الگ جگہ کی تعین کی ہے، الگ الگ جگہیں متعین کی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت پر، یہ کرم ہے اس کا، اس مولا کا یہ کرم ہے کہ ایک ہی جگہ نہیں، اگر ایک ہی جگہ متعین ہو جاتی کہ ہر ایک کو یہاں سے گزر کر کے یہیں سے احرام باندھ کر کے جانا ہے، تو سوچئے آج کتنی پریشانی لوگوں کو ہوتی کہ پوری دنیا کے لوگ پہلے اس جگہ جائیں اور پھر وہاں سے احرام باندھیں، کتنی جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا لوگوں کو۔ لیکن قربان جائیے اس دین پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی گئی شریعت پر اور شریعت کے اصولوں پر، ضابطوں پر، جس میں یہ ضابطہ ہے کہ جہاں پریشانی ہوتی ہے وہاں آسانی خود بخود چلی آتی ہے اور آسانی لائی جاتی ہے، آسانی پیدا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس میں آسانی پیدا کر دی ہے کہ الگ الگ جو ہے علاقوں سے آنے والے، ظاہر سی بات ہے جو جہتیں ہوتی ہیں، آپ 4 جہتیں، مشہور جہتیں جانتے ہیں آپ، جو ہے شمال، جنوب، مشرق، مغرب جو ہے، یعنی اس کو یوں کہہ لیجئے نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، یہ جو جہتیں ہوتی ہیں، تو مکے بھی آنے کے لیے ان مختلف جو ہے جہتوں سے لوگوں کو آنا ہوگا۔ کسی ایک جگہ کو متعین کریں گے تو ادھر سے آنے والا پہلے اس سائیڈ میں جائے، پھر آئے ادھر سے، پھر اس جگہ پہ آ کر کے خامخواہ راستہ لمبا بھی ہوگا، لوگوں کو پریشانیاں زیادہ جھیلنی پڑیں گی۔ تو اس شریعت میں جو سب کے لیے آسان شریعت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان شریعت بنائی ہے، اس میں اس بات کو جو ہے یہ جو ہے رکھا گیا ہے، یہ جو ہے یہ بات رکھی گئی ہے، یہ معاملہ رکھا گیا ہے کہ الگ الگ جہت سے، الگ الگ ڈائریکشن سے آنے والے لوگ اپنے اپنے ڈائریکشن میں جو ان کے لیے جو جگہ قریب پڑتی ہے، جہاں سے وہ گزرتے ہیں، تو وہی ان کے لیے میقات متعین کر دی گئی، جگہ متعین کر دی گئی کہ آپ کو یہاں سے احرام باندھنا ہے۔ تو احرام کن جگہوں سے باندھا جائے گا، اس کے لیے جو حدیث ہے، پہلے حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر جو ہے ان جو ہے جگہوں کے بارے میں آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔ اس میں کوئی زیادہ فقہی اختلاف تو نہیں ہے، اس لیے کوئی اس طرح سے آج اختلاف، ائمہ کرام کے اختلاف پیش کرنے کا مسئلہ تو نہیں آئے گا، بس ایک جو ہے تھوڑا سا جزوی مسئلہ ہوگا، 1-2 مسئلے تھوڑے سے آئیں گے جو تھوڑا جو ہے اختلاف اس سلسلے میں ہے آج کے زمانے کے لحاظ سے، تو اس کے بارے میں تھوڑی بات آپ کے
سامنے رکھیں گے، لیکن پہلے حدیث پیش کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل المدینة ذی الحلیفہ ولأہل الشام الجعفہ ولأہل نجد قرن المنازل ولأہل الیمن یلملم ہن لہن ولمن اتى علیہن من غیرہن ممن اراد الحج او العمرہ ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اہل مکہ من مکہ، متفق علیہ۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ کو میقات۔ آپ نے فکس کر دیا کہ مدینے والے جب مکہ جائیں گے حج کرنے یا عمرہ کرنے تو ان کے لیے میقات کیا ہے؟ ذوالحلیفہ ہے، اور شام والوں کے لیے جعفہ ہے، نجد والوں کے لیے قرن المنازل ہے، اور یمن والوں کے لیے یلملم ہے۔ ہن لہن، یہ جو میقات ہیں، یہ جو جگہیں ہیں، ان شہروں کے رہنے والوں کے لیے تو ہے ہی، یمن والوں کے لیے، نجد والوں کے لیے، شام والوں کے لیے، مدینے والوں کے لیے تو یہ جگہیں متعین ہیں ہی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ان سے اور آگے سے آئیں گے اور آگے سے آتے ہوئے ان علاقوں سے گزریں گے تو ان کے لیے بھی احرام کی جگہیں، مواقیت یعنی احرام باندھنے کی جگہیں یہی ہوں گی، یہیں سے وہ بھی احرام باندھ کر کے مکے کو جائیں گے۔ یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیرہن، کہ یہ مواقیت یعنی یہ جگہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی ہیں، یہ جگہیں ان شہروں کے، ان ملکوں کے باشندوں کے لیے تو ہیں ہی، اور یہ جگہیں ان کے لیے بھی میقات ہوں گی جو ان کے اور آگے سے لوگ آئیں گے اور یہاں سے ان کا گزر ہوگا تو وہ بھی یہیں سے آ کر کے احرام باندھیں گے۔ لیکن جو اس سے اور قریب میں ہوں گے مکے کے، یعنی جیسے مدینے سے نکل کے جا رہے ہیں تو ان کے لیے ذوالحلیفہ یہ جو ہے میقات ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے رہ رہا ہے یا جو ہے آبادی جو ہے جو ذوالحلیفہ کے اور اندر کو ہے، جو مکے کو راستہ جاتا ہے اور اندر کو آبادی ہے، تو اب ایسا نہیں کہ وہ لوگ پہلے آئیں جو ہے واپس ادھر آئیں، پہلے ذوالحلیفہ پھر یہاں سے احرام باندھیں اور مکہ جائیں، نہیں، وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیں گے۔ یہ جو بھی میقات متعین کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو جگہیں متعین کی ہیں، ان جگہوں کے اندر کے جو سائیڈ میں جو مکے کو جانے والا راستہ، جو لوگ اندر کی طرف سے رہتے ہیں ان کو پھر میقات آ کر کے احرام باندھ کر کے نہیں جانا ہے، بلکہ جہاں ان کا گھر ہے وہیں سے احرام باندھ کر کے وہ حج کے لیے چلے جائیں گے، عمرے کے لیے چلے جائیں گے۔ اور مکے والے بھی اگر انہیں حج کرنا ہے تو مکے والے مکے ہی سے حج کا احرام باندھیں گے۔ ایسا نہیں کہ اب ان کو میقات جانا پڑے، یہ حج کے لیے، عمرے کے لیے نہیں، بلکہ حج کے لیے یہ ہے کہ مکے والے مکے سے ہی جو ہے احرام باندھ لیں گے حج کا۔ ان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ان کو کہیں دور جانا پڑے اور جا کر کے میقات سے احرام باندھ کر کے وہ آئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے رحمت ہے، اس کا کرم ہے اس امت پر کہ اس نے اس طریقے سے میقات کا نظام رکھا ہے، اپنے رسول کو وحی کے ذریعے سے بتایا، تو رسول نے جو ہے امت کے لیے یہ جگہیں متعین کی ہیں تاکہ جو ہے ان جگہوں سے لوگ احرام باندھ سکیں۔ تو صرف ایک ہی جگہ متعین نہیں کی، ابھی ہم نے آپ سے جو کہا کہ یہ جو ہے نا جو چار الگ الگ دشائیں ہوتی ہیں، ڈائریکشن جو ہوتے ہیں چار، یہ جو آپ کہتے ہیں نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ جو ہے،
یہ جو دشائیں ہیں اسی کے لحاظ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 جگہیں متعین کر دی کہ آپ جس ڈائریکشن سے بھی مکہ کو جانا چاہتے ہیں آپ اس جگہ سے جو متعین کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے احرام باندھ لیجئے۔ تو اب یہ 4 کا تو حساب آپ کے سامنے جو ہے پیش آ گیا، لیکن بعض حدیثوں میں جو ہے عراق والوں کے لیے ایک الگ میقات کا ذکر بھی موجود ہے، اور یہ جو ہے میقات ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعین کیا تھا، اس کے بارے میں اختلاف ہے روایتوں میں، لیکن بہرحال یہ میقات بھی اپنی جگہ پر ثابت ہے، چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میقات متعین کی ہو یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ میقات متعین کی ہو۔ تو آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ حدیث مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت لأہل العراق ذات عرق، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عراق والوں کے لیے ذات عرق یہ میقات متعین کی۔ ذات عرق یہ جگہ کا نام ہے، اس کے بارے میں باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو ہے کس طرح سے اس کی ضرورت پڑی ذات عرق متعین کرنے کے لیے ان کو۔ تو یہ حدیث سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی ہے یہ حدیث، لیکن اس حدیث پر تھوڑا کلام ہے، اور اس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے افلح بن حمید اس حدیث میں ایک راوی ہیں، اس حدیث کو ان کے منکرات میں انہوں نے شمار کیا ہے، لیکن ابن ملقن نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو بعض محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن بعض محدثین نے اس حدیث پر کلام کیا ہے، اور صحیح بخاری میں یہ روایت ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اصل میں عراق والوں کے لیے ذات عرق یہ جگہ احرام کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے متعین کی ہے۔ تو یہ ذات عرق ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی میں عبداللہ ابن عباس سے ایک حدیث یہ بھی آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مشرق کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مشرق کیا یہ ایسٹ کا ایریا جو ہوتا ہے اس کو ایسٹ کو مشرق کہتے ہیں عربی میں، تو مشرق والوں کے لیے، مشرق والے یہی ہیں یہ عراق والے جو ہے، اسی لیے اسی سے اس کا بھی تعلق ہے۔ تو عراق کا یہ ایریا جو ہے نا مشرق کی طرف ہی پڑتا ہے، تو مشرق والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق، یہ ایک وادی کا نام ہے، ویلی جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں وادی کہا جاتا ہے، تو وادی عقیق کو مشرق والوں کے لیے یعنی عراق والوں کے لیے آپ نے وادی عقیق کو یہ میقات متعین کیا۔ یہ مشرق والوں کے لیے جو ایسٹ سے آ رہے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی عقیق کو متعین کیا ہے میقات۔ یہ وادی عقیق اور ذات عرق یہ اصل میں اسی جہت میں دونوں علاقے پڑتے ہیں، تھوڑا فرق ہے ان کا، لیکن اسی علاقے میں یہ دونوں جو ہے، یہ دونوں علاقے اسی جو ہے ڈائریکشن میں جو ہے آتے ہیں، تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ میں ہر علاقے کے تعلق سے بات آپ کے سامنے تھوڑی رکھوں گا اس کے بعد۔ تو یہ حدیثیں تھی جو آپ کے سامنے جو ہے پیش کی گئی۔ ایک اور روایت کے اندر تھوڑی تفصیل یہ ہے کہ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مشرق کے لوگ جو ہے جب یہ عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، عراق کا یہ علاقہ، کوفہ اور بصرہ کا یہ علاقہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی دور خلافت میں فتح ہوا تھا، تو یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ یہیں سے وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کس طریقے سے
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے یہ چیز متعین کی. یہ جو بات ہوئی اصل میں تو اس کی وجہ کیا ہوئی؟ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ جب یہ عراق کا علاقہ فتح ہو گیا، کوفہ اور بصرہ یہ بہت جو ہے مشہور جو ہے سٹی ہے وہاں کی، عراق کی یہ دو مشہور شہر ہیں یہ. تو یہاں کے لوگوں نے آ کر کے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بات رکھی. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کے لیے، نجد کا ایریا بھی اسی جو ہے ڈائریکشن میں پڑتا ہے، تو نجد والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن منازل کو یہ میقات متعین کیا ہے. تو ہم جب اپنے علاقے سے آتے ہیں، کوفہ بصرہ سے، عراق سے آتے ہیں، مدینے کی طرف، مکے کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ مشکل ہوتا ہے، مشقت ہوتی ہے کہ ہم پہلے قرن منازل جائیں، کیونکہ ہم کو جو سیدھا راستہ مکے کو آ رہا ہے اس سیدھے راستے میں یہ قرن منازل نہیں پڑتا ہے. تو یوں سمجھیے کہ پہلے ہم کو الٹے جو ہے قرن منازل کی طرف جانا پڑتا ہے، ادھر جائیں، پھر ادھر سے قرن منازل سے مکہ آئیں، تو یہ راستہ ہم کو لمبا پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے پاس جو شارٹ کٹ راستہ ہے مکے کو جانے کا، اس میں قرن منازل نہیں ہے. یہ آج کی زبان میں کہنا ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لیے جو شارٹ کٹ ہے، جس میں ہمارے لیے پریشانی نہیں ہے مکہ جانے کے لیے، آسانی ہے، اس راستے میں یہ قرن منازل نہیں پڑتا ہے. تو انہوں نے عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے اسی قرن منازل کو سامنے رکھ کر کے اس کے جو ہے مقابلے میں جو اس راستے میں ہمارے راستے سے جو سیدھا راستہ جا رہا ہے، اس راستے میں جو جگہ ہو سکتی ہے وہ ہمارے لیے متعین کر دی جائے، تاکہ ہم کو مکہ کا سفر کرنے میں آسانی ہو. تو انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد لأہل نجد قرنا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرن یعنی قرن منازل، جو پہلے حدیث میں لفظ یہ آ چکا ہے کے لیے، وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، اور وہاں قرن منازل کو جانا ہمارے جو ہے راستے سے وہ ذرا کٹ کر کے پڑتا ہے، تو ہم کو راستہ کٹ کر لے کر کے وہاں جانا پڑتا ہے، جس سے ان کا راستہ لمبا ہو جاتا تھا. یہ پریشانی تھی ان کو. تو انہوں نے یہ بات ذکر کی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے. تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ فَانْظُرُوا إِلَىٰ حُدُودِهَا مِنْ طَرِيقٍ إِلَىٰ حَظْوِهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، کہ تم جو ہے دیکھو کہ قرن منازل سے اس کے سامنے جو ہے تمہارے راستے میں کون سی جگہ پڑتی ہے. یعنی بالکل وہ لیول لیں گے اگر اس کا قرن منازل کا، تو اس کے لیول میں تمہارے راستے میں کون سی جگہ پڑتی ہے وہ دیکھو آپ لوگ، تاکہ آپ اپنے راستے سے ہی احرام باندھ سکیں، جو بھی آپ کے راستے میں جگہ پڑے گی اس کے لیول میں. تو اسی میں کہتے ہیں راوی کی فحد لہم ذات عرق، اس طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے ذات عرق کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے متعین کر دیا. تو یہ ہے ذات عرق، جو مشرق والوں کے لیے کہیے یا عراق والوں کے لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ متعین کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن ایک دوسری روایت جو کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو روایت کرتی ہیں، اور اس روایت میں تھوڑا کلام ہے. اس میں یہ بیان ہے کہ عراق والوں کے لیے ذات عرق خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا. ہم دونوں میں تطبیق دیتے ہوئے یہ بات کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہو، لیکن یہ چیز جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم نہیں تھا، اور جب ان کے سامنے آ کر کے عراق والوں نے یہ بات رکھی
تو جو صحابہ وہاں تھے ان کو اس کا علم نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ یہ بات پیش نہیں کر سکے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے باقاعدہ جگہ متعین کی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے جس جگہ کی تعین کی یہ بالکل وہی جگہ تھی جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس جو ہے ڈائریکشن سے آنے والوں کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متعین کیا تھا، اس جہت سے اس جو ہے دشا سے آنے والوں کے لیے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو متعین کیا تھا، تو وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی متعین کیا۔ اور جہاں تک وادی عقیق کا مسئلہ ہے اور ذات عرق کا مسئلہ ہے تو ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، تو یہ بھی ہے کہ اسی جو ہے یعنی جب اسی علاقے سے آ رہے ہیں تو اسی لیول میں جب گزریں گے تو بعض جگہوں پہ جو ہے بعض لوگوں کے لیے ذات عرق پڑتا ہو، بعض لوگوں کے لیے وادی عقیق، اور اس راستے سے لوگ گزرتے رہے ہوں اور اسی لحاظ سے وہاں سے احرام بھی ان کے باندھنے کا حساب رہا ہو، تو یہ کوئی بعید چیز نہیں ہے۔ اور اس طرح سے ساری روایتوں میں تطبیق کی شکل ہو سکتی ہے، جب تطبیق کی شکل ہو سکتی ہے تو خامخواہ کسی روایت کو ضعیف قرار دینے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، جبکہ بعض محدثین نے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت کو بھی صحیح قرار دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سنن ابی داؤد اور سنن نسائی کی روایت بھی ہے، تو اس طرح سے یہ ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی، جو باتیں میقات زمانی میقات مکانی یعنی وہ جگہیں جہاں سے احرام باندھنا ہے ان جگہوں کا جو ذکر احادیث میں آیا ہوا ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر سے ایک خلاصے کے طور پر سمری کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اگر ہم دیکھیں تو یہ سب جو ہے ملا کر کے 5 ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم ذات عرق کو عراق والوں کے لیے جو متعین کی گئی، چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، چاہے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لیں گے تو یہ 5 میقات ہوتے ہیں۔ اور وادی عقیق والی جو بات ہے وہ اور ذات عرق دونوں کو ایک ہی مان کر کے، یعنی وہ بس جگہ کا فرق ہے لیکن وہی جو ہے یعنی کہہ لیجیے کہ لیول وہی ہوتا ہے اس علاقے سے آنے والوں کے لیے، جن کو ذات عرق پڑے، جن کو وادی عقیق پڑے، وہاں سے وہ احرام باندھ لیں۔ تو یہ 5 جو ہے احرام باندھنے کی جگہیں ہوتی ہیں۔ اب آج کے لحاظ سے یہ مکے سے کتنی دوری پر یہ جگہیں واقع ہیں، میں تھوڑی سی اس کی جو ہے ڈیٹیل آپ کو پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہے، مدینہ والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ یہ جگہ جو ہے متعین کی۔ یہ جگہ وہ جو علاقہ ہے آج اس کو ذوالحلیفہ کہا نہیں جاتا ہے، آج جو لوگوں میں مشہور ہے، لوگوں میں وہ کیا ہے ابیار علی کہتے ہیں اس کو، لوگوں میں یہی مشہور ہے علاقے کا نام ہو، اصل میں وہ آبار علی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، عربی اصل لفظ آبار ہے وہ، لیکن وہ ابیار علی اس طرح سے مشہور ہو گیا ہے لوگوں میں۔ وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد بنا دی گئی ہے، اور اس مسجد ذوالحلیفہ وہیں سے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی چونکہ یہاں سے احرام باندھنے کا سسٹم رہا تو یہ جگہ کافی دور بھی تھی مکے سے، لیکن وہاں سے احرام باندھ کر کے مدینے والے جاتے تھے، تو وہ جگہ ہے ذوالحلیفہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت زیادہ اسلام پھیلا تو نہیں تھا، اس لیے بہت دور دراز کے علاقے سے لوگ تو آتے نہیں تھے، یہی سب قریب کے علاقے ہوتے تھے، تو مدینے والے اگر دیکھا جائے تو زیادہ دوری پر یہ لوگ ہوتے تھے۔ یمن وغیرہ والے جو یمن وغیرہ کے علاقے سے جو آتے تھے وہ بھی تھوڑا دوری ہی پر جو ہے، تو یہ لوگ جب مدینے سے نکلتے تھے تو مدینے سے بالکل قریب ہی ان کے کیا ہے میقات ہے یہ، یعنی ابھی جو ہم نے کہا ابیار علی جسے کہا جاتا ہے، یا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ کہا، یہ مسجد نبوی سے صرف 13 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ تو یہ مدینے سے کتنے قریب ہے، آپ مدینے کی آبادی سمجھ لیجیے وہاں تک پہنچ جائے گی جو آج کے اس دور کے بعد، تو مدینے سے مسجد نبوی سے اگر آپ اس کا حساب لگائیں گے تو صرف 13 کلومیٹر دور ہے مسجد نبوی سے
ये मस्जिद जुल्हुलैफा जिसे अभी यार अली कहा जाता है आजकल, वहाँ से एहराम बांधना है मदीने वालों के लिए, तो ये जगह है, वहाँ से उनको एहराम बांधना। आज भी मदीने वालों के लिए यही चीज़ है, वहाँ पे फ़र्क नहीं आया है। यानी जो भी वहाँ से सफ़र करना चाहते हैं और वो जो है बाकायदा बस से वहाँ से या अपनी गाड़ी से सफ़र करके मक्का जाना चाहते हैं, अपनी सवारी पर जाना चाहते हैं, वो जो है फ्लाइट से नहीं जाना है उनको, तो सवारी से अपने जाते हैं, अपनी गाड़ी है फोर व्हीलर या ये कि जो है बस से जाना है, या जो है प्राइवेट जो है ये जो कार होती है जो उजरत पर या किराए पर मिलती है उसको लेके जाना है, जो भी है। तो क्या है, सब जा करके वहीं पर जुल्हुलैफा में जो मस्जिद है वहाँ रुक करके वहाँ से एहराम बांध करके वो जाते हैं मक्का की तरफ। तो ये जगह अभी इसमें कोई परेशानी नहीं लोगों के लिए, जगह वैसे ही है और वहीं से एहराम लोग बांधा भी करते हैं। लेकिन अगर मदीने से किसी को मान लीजिए फ्लाइट से जाना है तो जिद्दा जाएगा, जिद्दा से फिर जो है मक्का जाएगा, तो अब उसे तो घर से ही एहराम बांधना पड़ेगा। यानी क्योंकि अब ये जुल्हुलैफा तो उसके रास्ते में, ऐसा नहीं है कि जो है जुल्हुलैफा जो है जाए फिर वहां से एहराम बांधे फिर एयरपोर्ट जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। अब वो जो है अपने एयरपोर्ट से ही एहराम बांध करके वो जो है जा सकता है, अपने घर से ही एहराम जो है पहन करके वो जो है फ्लाइट में बैठ करके जा सकता है जिद्दा, और जिद्दा जा करके मक्का जाए, मक्का जा करके वह जो है उम्रा करे या हज का मामला हो तो हज करे। जुल्हुलैफा ये जो जितनी भी मीकात हैं, ये 5 मीकात मैंने जिक्र किया, जुल्हुलैफा उसमें से एक। तो इन 5 मीकातों में जुल्हुलैफा ये सबसे दूर है मक्के से। मक्के से ये मीकात तकरीबन 420 किलोमीटर है, 420 किलोमीटर। बड़ी आसानी से याद भी रहेगा क्योंकि हमारे यहाँ 420 ही तो मशहूर है, हिंदुस्तान में जो है हमारे इस मुल्क में 420 ही लोग बहुत करते हैं, तो 420 का अदद ऐसा है कि सबको याद ही रहता है। तो ये तकरीबन 420 किलोमीटर दूर है मक्के से ये जुल्हुलैफा। तो आप सोच सकते हैं कि ये सबसे दूर के मीकात है। ये जितने भी 5 मीकात का मैंने नाम लिया अभी आपके सामने, सबको मैं बताऊंगा कि ये कितना दूर पड़ता है, जो है मक्के से जो है कितनी दूर है ये मीकात। तो सबसे दूर यही मीकात है, ये 420 किलोमीटर दूर है मक्के से ये मीकात जुल्हुलैफा। उसके बाद जो है ये मैंने आपसे कहा कि मदीने के रास्ते से जिनको भी जाना है मक्का जो है वो सब की सब यहीं से एहराम बांधेंगे। अगर आप यहाँ से हिंदुस्तान से जाना चाहते हैं और हिंदुस्तान से आपने जो टिकट लिया है उसमें मक्का मदीना पहले आप पहुँचते हैं एयरपोर्ट पर, और मदीने से फिर आपको मक्का जाना है तो आपको जुल्हुलैफा से ही एहराम बांधना। यहाँ से एहराम बांध करके जाने की ज़रूरत ही नहीं, आप तो यहाँ से सीधे मदीना चले जाइए और मदीना पहले जा करके मदीने में जो भी है फिर वहाँ से जो है आप मस्जिद नबवी जा करके नमाज पढ़ के फिर वहाँ से जो है जुल्हुलैफा जा करके एहराम बांधिए, और वहाँ से जो भी आपकी बस है या कार है जो भी है वहाँ से मक्का निकल जाइए। ये एहराम जो भी मदीने से गुजरेंगे, मक्के को जाएंगे, मदीने के इलाके से गुजरेंगे, उन सब के लिए यही मीकात है जुल्हुलैफा। सबसे दूर है 420 किलोमीटर दूर से। उसके बाद जुअफा कहा, दूसरी जगह क्या है जुअफा, ये अहले शाम के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये अहले शाम के लिए है। शाम का क्या इलाका जो है, ये कौन सा इलाका कहलाता है जो है शाम का? सीरिया का जो इलाका है, जो है फिलिस्तीन वगैरह का जो एरिया है, तकरीबन जो है ये सब जो है शाम के इलाके ही कहलाते हैं। और ये जो शाम के इलाके से आएंगे मक्के के लिए जाएंगे, उन सब के लिए यही है कि ये लोग कहाँ से एहराम बांधेंगे, ये सब की सब लोग यही जो है शाम वालों के लिए से एहराम बांधेंगे। अभी किन किन जो है मुल्कों के बाशिंदों के लिए ये रास्ता पड़ता है, अगर जो है मैं वो रास्ता जो कि सड़क का रास्ता होता है उस रास्ते के लिहाज से बता रहा हूँ ये बात, कि जो भी अफ्रीकन कंट्रीज में से नॉर्थ अफ्रीका या वेस्ट अफ्रीका से जो भी आते हैं,
اور جو ہے سب کو جو ہے یہ علاقہ پڑتا ہے۔ اسی طرح سے لبنان کے لوگ، سیریا کے لوگ، جارڈن، اردن، ان کے لیے فلسطین، یہ سب کی سب کیا ہے، میں نے کہا آپ سے پہلے ہی کہا کہ یہ جو ہے شام کے علاقے کہلاتے تھے اس زمانے میں، تو یہ شام والوں کے لیے یہی جوفہ پڑتا ہے، تو ان سب کے لیے یہی جوفہ ان کے لیے متعین ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ جوفہ جو کہ ان کے لیے میقات ہے، جوفہ یہ اس زمانے میں اسے جوفہ کہا جاتا تھا، وہاں پہ ایک آبادی تھی، اور جو ہے بعد میں کہہ لیجئے کہ سیلاب وغیرہ آیا، آبادیاں بھی وہاں کی ختم ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے رابغ ایک جگہ ہے، اسی جو ہے اس میں یعنی اسی لیول پہ کہہ لیجئے رابغ ایک جگہ ہے، وہاں سے لوگوں نے احرام باندھنا شروع کیا۔ یہ جو جعفہ جگہ تھی یہ تو ختم ہو گئی، یعنی آبادی جو تھی وہ ختم ہو گئی، وہ سب جو ہے اس کے نشانات وغیرہ ختم ہو گئے، اور وہ سیلاب وغیرہ آیا تھا، میں نے آپ سے کہا تو سیلاب جو ہے سب کچھ بہا لے گیا تھا، ایک زمانے میں چیز ہوئی تھی، بہت پہلے کی بات، یہ آج کے قریب کی بات نہیں ہے۔ تو بعد میں وہاں سے جو لوگ گزرتے تھے وہ ایک جگہ تھی رابغ، ایک گاؤں جو تھا یہ، جو کہ اس جوفہ سے تقریباً 22 میل کی دوری پر یہ تھا، لیکن اسی کے جو ہے مقابلے میں وہ بھی جگہ تھی، تو وہاں سے احرام باندھنا لوگوں کے نے شروع کیا۔ تو اس طریقے سے جعفہ جو جگہ تھی، وہ جگہ تو نہیں، ابھی کون سی جگہ ہوتی ہے، یہ رابغ جگہ ہوتی ہے، اور اس جگہ سے لوگ جو ہے احرام باندھتے ہیں۔ اور یہ آج کے اس دور میں یعنی ابھی جو سعودی گورنمنٹ ہے اس کے لحاظ سے رابغ ایک اس کا سعودی حکومت کا ایک آبادی والا شہر ہے، یہ اچھی خاصی وہاں پر وہ آبادی ہے، حکومت کی بہت ساری آفیسیں وغیرہ وہاں پر ہیں، اور لوگوں کی آبادی اچھی خاصی وہاں پر ہے، اور ابھی یہ تقریباً مکے سے 186 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، مکے سے تقریباً 186 یعنی 186 کلومیٹر اتنی دوری پر واقع ہے۔ اور وہاں پر جو بھی جو ہے سعودی گورنمنٹ یا کہیے کہ سعودی حکومت کے جو باشندے ہیں، سعودی کے شمال میں جو نارتھ سائڈ میں جو ایریا پڑتا ہے، اس ایریے سے جو لوگ بھی جو ہے حج یا عمرے کے لیے آتے ہیں، وہ سب کی سب اسی رابغ جو جگہ ہے وہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ ہوا جعفہ کا۔ جعفہ جو ہم نے آپ سے یہ کہا کہ جعفہ یہ تقریباً جو ہے 208 کلومیٹر دور یہ مکے سے تھا، جعفہ، لیکن ابھی ہم نے کہا جعفہ اب کوئی جگہ نہیں رہ گئی ہے وہاں پر، ابھی جو جگہ ہے وہ کون سی جگہ کہلاتی ہے، رابغ جو ہے ایک شہر ہے وہاں پر وہ واقع ہے، اور وہیں سے ابھی لوگ احرام، اس علاقے سے آنے والے وہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ یہ رابغ جو جگہ پڑتی ہے یہ اصل میں وہ جعفہ بالکل جو جگہ تھی جعفہ وہیں پر نہیں ہے یہ جگہ جو ہے، بلکہ ابھی جو سعودی گورنمنٹ نے جو راستے بنائے ہیں، جو ہے جس کو ہم ایکسپریس وے کہتے ہیں، یعنی تیز رفتار جو ہے گاڑیاں چلنے کے لیے جو بہترین راستے بنائے ہیں، تو جو اچھے ایکسپریس وے جو ہے نا، وہ اصل میں جعفہ جو جگہ تھی اس جگہ سے کوئی نہیں گزرتا ہے، تو یہ رابغ جو ہے اس جگہ سے وہ جو ہے تقریباً وہ گزرتا ہے، تو وہ جو ہے خط ہجرہ کہتے ہیں اس کو، جو ہے یعنی ہجرت کی لائن، اس طرح سے اس علاقے سے وہ گزرتا ہے، تو وہاں سے وہاں کے لوگ یعنی اس سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ احرام باندھا کرتے ہیں۔ تو آپ 208 کلومیٹر یا کہیے کہ ابھی جو میں نے رابغ آپ کو جگہ بتائی تھی وہ جو ہے مکے سے تقریباً 186 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے لوگ جو ہے باقاعدہ احرام باندھتے ہیں، تو یہ دوری ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بتایا ذوالحلیفہ کا، تو ذوالحلیفہ کی دوری تو 420 کلومیٹر ہے، اور یہ تقریباً 200 کلومیٹر مان لیجئے کہ 200 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اب یہ شام والوں کے لیے جعفہ ہے، اس کے بعد نجد والوں کے لیے قرن منازل ہے، نجد کا ایریا یہ جو ہے قرن منازل جسے کہا گیا، یہ جو ہے
यूं समझ लीजिए कि एक वादी थी ये उस जमाने में, और इसीलिए उसको जो है वादी को जो है करने मनाजिल जो है कहा जाता था। वहाँ पे एक वादी होने की वजह से उसको, और वहाँ से लोग एहराम बांधते थे, तो उसको वादी मुहरिम भी कहते थे। और ये असल में ताइफ के रास्ते में पड़ती है ये जगह जो है करने मनाजिल, ताइफ का जो रास्ता है उसी रास्ते में। और ये सबसे करीबी मीकात है, जो मक्के से बहुत करीब है ये मीकात। तकरीबन ये मीकात 78 किलोमीटर ही दूर है बस। अब देखिए दूसरी जो है मवाक़ीत के लिए और इसमें कितना फ़र्क है, ये सिर्फ 78 किलोमीटर दूर है। ये मीकात जो है बहुत दूर नहीं है, यानी आज के ज़माने में जो तेज़ रफ्तार गाड़ियां सऊदी में चलती हैं तो 1 घंटे से भी कम का जो है ये फासिला है वहाँ से मक्के का, बस जो है मक्का पहुँच जाएंगे। 78 किलोमीटर ये करने मनाजिल है। और ये करने मनाजिल किन के लिए कहा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो लोग नजद के इलाके से आते थे। और नजद के इस इलाके में बहरहाल जो है ये जो करने मनाजिल है, नजद का इलाका जो है काफ़ी लंबा इलाका पड़ता है। और अभी हमने इराक़ वालों के ताल्लुक़ से बताया कि अगर ये लोग करने मनाजिल से होकर के जाना चाहते तो इनके लिए क्या है, लंबा रास्ता पड़ता था। उसके लिए उन्होंने एक दूसरी मिक़ात का मुतालबा किया था, तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ज़ाते इर्क़ उनके लिए मुतय्यन की। वो ज़ाते इर्क़ की बात आगे आएगी। ये करने मनाजिल है मेरे भाइयों। तो हमने आपसे कहा कि ये बहुत करीब का रास्ता है और बहुत करीब है ये, जो कि मक्के से ये मिक़ात जो है बहुत करीब पड़ती है जो है। इसको 78 किलोमीटर तकरीबन जो है ये मक्के से दूर है जी। उसके बाद यमन वालों के लिए यलमलम मुतय्यन किया। यलमलम जो है ये यमन वालों के लिए, और जो भी उससे जो है एरियस की से जो आएंगे उन सब के लिए यलमलम है। ये असल में यलमलम जो है उस जमाने में जो है कहते थे, और आज भी ये यलमलम का लफ्ज वहाँ पर इस्तेमाल होता है। और जो है उसमें वहाँ पर एक कुआं था जो है किसी ज़माने में, उसको जो है बीर सादिया कहलाता था। बीर उस सादिया, एक औरत थी फातिमा सादिया, उसी ने वो कुआं खुदवाया था, उसी के लिहाज से वो कुआं जो है मशहूर था ये। और ये एक बड़ी वादी थी ये वाला यलमलम। यलमलम जो है ये भी पहाड़ी रास्ते में जो वादियाँ होती हैं, वैली जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, एक बड़ी वादी थी ये। और ये तिहामा की तरफ जो है, जो एक पहाड़ जो है उससे ये वादी जो है वहीं से ये रास्ता जो है निकलता था। और इस तरह से यलमलम ये मशहूर था उस जमाने में, और जगह मशहूर थी। आज भी मैंने आपसे कहा यलमलम ही जगह कहलाती है। अलमलम यलमलम थोड़े से जो है फर्क के साथ लोग जो है उससे कहते रहते हैं, तो ये है। और तकरीबन ये कह लीजिए कि सऊदी अरब का ये जो तिहामा का, नजद का इलाका होता है, तिहामा का इलाका होता है, उसका जो है एरिया पड़ता है। और ये मक्के से 120 किलोमीटर दूर है, 120 किलोमीटर। तो अब आप देखिए जुल्हुलैफा जो है 420 किलोमीटर, और ये जो है उसके बाद हमने आपको बताया था जो जोफा, जोफा ये सेकंड नंबर पे आता है, तकरीबन 200 किलोमीटर हो जो है। और उसके तीसरे नंबर पर ये यलमलम आता है जो तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है। 100 जो है 20 किलोमीटर दूर है ये। और सबसे करीब कौन सा है? ये करने मनाजिल है, जो कि तकरीबन जो है 78 किलोमीटर का, ये 80 किलोमीटर तकरीबन जो है ये मक्के से दूर होता है। ये 4 अलग अलग जो है जिहतों से आने वालों के लिए ये मवाक़ीत, ये मिक़ात मुतय्यन की गई थी। ये जगहों के लिहाज से ये जगहें हैं जहाँ से लोगों को जो है आना होता था जो है, उसकी बात ये थी जो है। अब ज़ाते इर्क़ का मसला है, जिसके बारे में हमने आपके सामने बात ज़िक्र की कि ज़ाते इर्क़ को किसने मुतय्यन किया था, वो इख्तिलाफ तो हमने आपके सामने पेश कर दिया। ये ज़ाते इर्क़ ये मक्के से कितनी किलोमीटर दूर है? ये तकरीबन जो है 100 किलोमीटर की दूरी पर ये भी वाक़ है जो। और वादी अकीक भी उस
اسی سے قریب ہے ہم نے آپ سے کہا جو عقیق کا لفظ آیا. عقیق یہ ذات عرق یا جو ہے کہ یہ وادی عقیق یہ اصل میں عراق کی سائڈ سے جو لوگ بھی جائیں گے عمرہ کرنے حج کرنے مکے کے لیے جائیں گے تو ان کے لیے یہ جگہیں پڑتی ہیں. اور سعودی گورنمنٹ نے ایک مرتبہ جو ہے بعض مشائخ کو متعین کیا تھا کہ وہ لوگ جائیں اور ذات عرق جو جگہ ہے اس کا پوری طریقے سے معائنہ کریں اور دیکھیں کہ وہ جو ابھی جو حکومت کی طرف سے ایکسپریس وے جو بنائے گئے ہیں مکہ آنے کے لیے تو کون سی جگہ وہ جو ہے پڑتی ہے اس کے مقابلے میں باقاعدہ اس کی تعین کریں تاکہ وہاں پر بھی جو ہے لوگوں کے احرام باندھنے کے لیے جو سہولتیں وغیرہ ہو سکتی ہیں وہ ساری سہولتیں وہاں پر مہیا کرائی جا سکے. تو یہ جو ہے وہاں کے مشائخ کی ایک ٹیم نے جا کر کے اس جگہ کا جائزہ بھی لیا تھا. ذات عرق جو جگہ ہے تقریباً جو ہے اس کو بھی گزر چکا ہے ابھی آپ کو جو ہے 26 ایئر یا اس کے جو ہے قریب شاید جو ہے وہ 1413 ہجری اسی طرح کا کچھ جو ہے یعنی وہ جو وقت ہے جس میں جو ہے حکومت کی طرف سے یہ بعض مشائخ کو متعین کیا گیا تھا کہ وہ جا کر کے باقاعدہ اس میقات کا جائزہ لیں اور اس میقات کے تعلق سے حکومت کو معلومات فراہم کرے اور حکومت اس سلسلے میں وہ دیکھے کہ کیا کیا وہاں جو ہے وہاں انتظام کرنا ہے اس کے لحاظ سے حکومت اس کی طرف توجہ دے گی. تو بہرحال جو بھی یہ مسئلہ ہے ذات عرق جو ہے یہ عراق والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا تھا یا یہ کہ جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعین کیا. جو بھی ہے بہرحال یہ بھی ایک میقات ہے اور یہ مکے سے کتنی دوری پر واقع ہے وہ بات بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. یہ وہ مواقیت ہیں جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے. اب آج لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں یا پانی کے جہاز سے بھی سفر کریں تو جو ہے ان کی جو بندرگاہ ہے جدہ ہی جو ہے مکے سے قریب ہے تو چاہے ہوائی جہاز سے جائیں تو جدہ ایئرپورٹ ہے وہاں اترنا ہے یا یہ کہ جو ہے جدہ جو ہے ان کے لیے جو یہ ہے یعنی کہیے کہ جو ہے یعنی سمندر جو ہے جو پانی کے جہاز سے جائیں تو ان کو بھی جدہ اترنا ہے کیونکہ جدہ ہی ان کا جو ہے پانی کے جہاز کے لحاظ سے بھی جس کو عربی میں مینا کہتے ہیں یہ ان کے لیے جو ہے جدہ ان کے لیے پانی کے جہاز کے لیے بھی پورٹ جو ہے ان کے لیے جگہ ہے. تو آج کے بعض اہل علم نے یعنی آج سے مراد جو ہے قریب کے بعض اہل علم کی یہ رائے ہوئی تھی کہ کیوں نہ جدہ جو لوگ آتے ہیں اپنے اپنے ملکوں سے ہوائی جہاز کا سفر کر کے یا پانی کا جو پانی کے جہاز سے سفر کر کے کیونکہ وہ ان مواقع میں سے کسی سے بھی نہیں گزرتے ہیں. ان کو دیکھیں گے آپ تو عام طریقے سے یہ جو میقات ہوتی ہے نا ان میں سے کسی سے بھی وہ گزرتے نہیں یا ایسا بھی ہوتا ہے کسی سے بھی ان کا گزرنا ہو ہاں وہ بس جہت ہو سکتی ہے یعنی اس ڈائریکشن سے جیسے آپ ابھی ہم نے کہا جو 4 جہتیں ہوتی ہیں 4 جو ہے ڈائریکشن یا دشائیں کہہ لیجئے تو ویسٹ ایسٹ نارتھ جو ہے ساؤتھ تو ادھر سے تو وہ گزر ہوگا لیکن باقاعدہ جو جگہ متعین کی گئی ہے اس جگہ نہ ان کا اترنا ہے نہ اس جگہ ان کو جانا ہے نہ کچھ کرنا ہے وہ تو ڈائریکٹ جدہ پہنچتے ہیں ڈائریکٹ جدہ پہنچیں گے چاہے ہوائی جہاز سے جائیں چاہے پانی کے جہاز سے جائیں. اب جو لوگ جو ہے زمینی سفر کر کے جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کا معاملہ الگ ہے جو خلیجی ممالک میں رہتے ہیں جو ہے قریب پاس میں رہتے ہیں جو اپنی گاڑیوں سے سفر کر کے جاتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے کہ یہ میقات ہے لیکن جو جدہ ہوائی جہاز سے سفر کر کے پہنچ رہے ہیں ڈائریکٹ وہ جدہ جاتے ہیں اپنے اپنے ملکوں سے آتے ہیں تو ان کے لیے اب چونکہ ان کے لیے میقات پر تو اترنا نہیں ہے اس جگہ پہ اترنا نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے جدہ ہی کو میقات متعین کر کے وہیں سے ان کے احرام باندھنے کی بات کی جائے. یہ بعض لوگوں نے یہ کہہ لیجئے کہ یہ آئیڈیا یہ فکرہ جو ہے دیا تھا یہ رائے پیش کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اکثر علماء نے اسے قبول نہیں کیا اور اس طرح سے یہ بات ویسے ہی رہ گئی. اب کیا ہوتا ہے لوگ جو ہے سفر کر کے آتے ہیں مختلف ملکوں سے تو اپنے اپنے گھروں سے ہی
یا اپنے اپنے ایئرپورٹ سے، بلکہ ایئرپورٹ پر بھی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے تو لوگ گھروں سے ہی احرام تو پہلے ہی سے پہن لیتے ہیں، اور ان سے یہ کہا جاتا ہے راستے میں نیت کے لیے کہ جب وہاں میقات سے گزرنا ہوگا تو بتا دیا جائے گا اور آپ کو جو ہے نیت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے وہ میقات بھی کیا ہے، وہ جو ہے ایک سمجھیے کہ وہ دشا ہوتی ہے، اس دشا سے جا رہے ہیں تو اب اس قریب سے گزرنے والے ہیں۔ ہوائی جہاز اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ پہلے سے ہی ان کو بھی نیت کرنی پڑتی ہے، دیکھا جائے تو پہلے سے ہی نیت کر لیتے ہیں، کیونکہ وہاں جا کر کے نیت تو ہوائی جہاز کی جو رفتار ہے ان کو کہاں اتنا موقع ملنے والا ہے، تو پہلے ہی سے یا تو اگر جو ہے عمرے یا حج کا وہ جو ہے ہوائی جہاز اس میں صرف حاجی لوگ ہوتے ہیں تو باقاعدہ اس کا اعلان اس میں کیا جاتا ہے کہ اب ہم گزرنے والے ہیں میقات سے، یعنی میقات سے تو نہیں گزرتے ہیں، یہ بس سمجھیے کہ اس کے جو مقابلے کی جگہ ہو سکتی ہے ان کے سمت میں، ان کی جہت میں، تو وہاں سے جب گزرنا ہوتا ہے تو بول دیتے ہیں، اور اس طریقے سے کچھ ڈائریکشن کے لحاظ سے چونکہ ان کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ نیت کر لیتے ہیں اور چلتا ہے کام، ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو یہ ایک فکرہ تھا، کسی نے پیش کیا تھا، لیکن وہ لوگوں نے قبول نہیں کیا کہ ایسے لوگ کیوں نہ جدہ آ کر کے ہی وہاں سے احرام باندھنے کا ان کا معاملہ ہو۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ میقات باقاعدہ کیوں متعین کی ہے، اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ لوگ جو ہے میقات سے احرام باندھ کر کے مکہ جائیں؟ اس کی حکمت کے طور پر لوگوں نے ذکر کیا ہے، یہ بات ذکر کی ہے کہ مکے کی جو تعظیم ہے، جو عظمت ہے، اس عظمت کا تصور اور شعور ہمارے جو ہے احساس جو ہے پہلے ہی سے ہونے لگے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، تو پہلے سے ہی اسی عظمت کے شعور کے ساتھ جائیں، تو مکہ پہنچنے سے پہلے ہی جس علاقے سے بھی گزر رہے ہوں ایک جگہ متعین کر دی گئی ہے کہ آپ یہیں سے اب پورے طریقے سے اپنا یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم حج کرنے جا رہے ہیں، اور یہیں سے آپ کو احرام پہن کر کے حج یا عمرے کی نیت کر کے جانا ہے اس شعور کے ساتھ۔ تو اس کی عظمت کے لیے پہلے ہی سے وہ چیز جو ہے کر دی گئی ہے کہ پہلے ہی سے لوگوں میں یہ شعور آ جائے، اس کا احساس آ جائے کہ اب ہم کہاں پہنچنے والے ہیں، مکہ جانے والے ہیں، یہ احساس آ جائے۔ اسی لیے جو لوگ اس کے اور اندر پڑھتے ہیں تو ان کو تو پہلے ہی سے مکے کی عظمت کا احساس رہتا ہے، تو ان کو میقات آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی جگہ سے ہی احرام باندھ لیں گے۔ لیکن جو پہلے سے گزرتے ہیں ان کو اپنا ذہن بنانا ہوتا ہے اس کے لیے، تو ان کے لیے ان مواقع کی بات کہی گئی ہے جہاں سے ان کو احرام باندھنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے ذکر کی آپ کو میقات مکانی کے تعلق سے، جہاں سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ ابھی ہمیں جو ہے اب وہاں سے احرام باندھیں گے تو کیسے باندھیں گے، کیا کریں گے، کیا جو ہے مسائل ہیں، وہ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آگے دروس میں آتی رہیں گی۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کریں گے، کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ شیخ آپ نے درس کے دوران بتایا کہ مکے والے لوگ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے، لیکن وہ حج کے لیے عمرے کے لیے کیا؟ عمرے کے لیے نہیں، عمرے کے لیے پھر کہاں سے باندھیں گے شیخ؟ ہاں عمرے کے لیے ان کو اصل میں وہ کبھی کسی کام کے لیے باہر جب جاتے ہیں اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے یا کسی اور کام سے، تو کہیں ایسے وہ مدینہ گئے، کہیں اور گئے، تو جب وہ واپس آ رہے ہیں، اگر وہ میقات سے باہر چلے گئے واپس آ رہے ہیں تو وہ میقات سے احرام باندھ کر کے آئیں گے اور آ کر کے عمرہ کریں گے، پھر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ تو ان کے لیے یہ چیز عمرہ کرنے کی سہولت ان کو اسی وقت ملتی ہے جب وہ کہیں جاتے ہیں۔ بقیہ حج کرنے کا ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں، جیسے دوسرے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ 4 سال سے پہلے پھر آپ دوبارہ حج نہیں کر سکتے، لیکن مکے والوں کو کوئی پابندی نہیں۔ کیوں پابندی؟ کہ ان کو پابندی لگا ہی نہیں سکتے نا، وہ کہیں کسی میقات سے آتے ہی نہیں ہیں، اپنے گھر سے جانا ہوتا ہے، تو یہ جب چاہیں ہر سال چاہیں تو یہ ہر سال حج کر سکتے ہیں مکے والے، ان کو یہ سہولت حج کی حاصل ہے۔ تو عمرے کے لیے ان کو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے اپنے جو ہے گھر سے کہیں جائیں گے اور جب میقات سے آئیں گے تو احرام باندھ کر کے آئیں گے اور عمرہ کریں گے، اس وقت ان کے لیے وہ چیز ہوتی ہے۔ جی تو گھر سے نیت نہیں ہوگی شیخ؟ نہیں، وہ گھر سے احرام کا نہیں ہے نا ان کا، چونکہ اصل میں کیا ہوتا ہے عمرے میں
مکے میں ہی نا سب کچھ ہے. وہ جو بھی ہے عمرے کے جو احکام ہیں وہ کیا ہے, طواف کرنا ہے, صحیح کرنی ہے جو, تو یہ سب مکے میں ہی ہے نا. تو باہر مکے سے نکلتے ہی نہیں ہے. حج کا معاملہ ایسا نہیں ہے. حج کے لیے اس کو مینا جانا ہے, مزدلفہ جانا ہے, عرفہ جانا ہے, یہ مکے سے باہر ہے سب. جی ٹھیک ہے. جو الگ الگ میقات متعین کیے گئے ہیں, یہ جگہ بھی ذاتی ہی مقصود ہے یا اس کے محاذات وغیرہ سے بھی, جیسے آج کوئی نئی بستی کسی جگہ پہ بس جاتی ہے؟ جی ہاں, وہی میں نے آپ سے کہا کہ یہ اصل میں کیا ہے, اسی کے محاذات میں کہہ لیجئے, اسی کے مقابلے میں, اسی سمت میں جو جگہ پڑے گی وہاں سے بھی باندھ سکتے ہیں, لیکن اس کی تعین کرنی پڑے گی نا. مسئلہ کیا ہے کہ آپ بغیر احرام کے میقات سے آگے نہیں بڑھ سکتے, یہ بڑا مسئلہ ہے. تو جب تک وہ جگہ کی تعین نہیں ہوگی کہ اس کے مقابلے میں کون سی جگہ پڑ رہی ہے آپ کے لیے جہاں سے آپ کو میقات احرام باندھنا ہے, تب تک خود سے آپ نہیں کر سکتے. یہ بڑا مسئلہ ہے سر. بات سمجھ گئے آپ میری؟ وہ اسی کے مقابلے میں جو ان کے راستے میں پڑ رہا ہے اس سے جا سکتے. جیسے عراق والوں کا مسئلہ ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کے مقابلے میں, قرن منازل کے مقابلے میں, ان کے لیے جو مناسب راستہ تھا, وہ مناسب جگہ تھی, وہ متعین کی. ذات عرق یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی, جو بھی آپ کہیں گے. تو یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھیے, آج بھی کیا جا سکتا ہے اس کو. چاروں طرف سے جو راستے ہیں, جو جگہ ہے, اسی کے مقابلے میں اگر کوئی راستے میں آ رہی ہے جگہ, تو باقاعدہ گورنمنٹ وہ جگہ متعین کر کے وہ جگہیں وہاں پہ سہولتیں کر دے, تو وہاں سے بھی لوگ احرام باندھ سکتے ہیں. جی شیخ, تو یہ تعبدی وہ نہیں ہے جو مخصوص جگہیں کی گئی؟ دلیل کیا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ بات, کیونکہ صحیح بخاری میں روایت میں الفاظ کیا ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ آپ متعین کر دیجئے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے لیے اس کے محاذات میں, اس کے جو ہے مقابلے میں کون سی جگہ قریب پڑ رہی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ تعبدی ہوتی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات تو نہیں کہتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کو رفع پر بھی, جی 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 اس کو رفع کے حکم میں بھی نہیں ڈال سکتے, نہیں نہ کر سکتے. وہ تو متعین کرنے کے لیے نا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے جو متعین کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعین کیا تھا وہی ہے, یہ الگ بات ہے. لیکن ان کا یہ عمل, اگر کوئی چیز تعبدی ہوتی ہے تو وہ جو ہے کوئی صحابی بھی نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ جی شیخ. جی جی شیخ, آپ نے بتایا کہ اگر پلین میں جا رہے ہیں تو پائلٹ باقاعدہ اناؤنس کرتے ہیں وہ لوگ کہ ہم لوگ پاس جا رہے ہیں, پاس ہو رہے ہیں میقات سے. آپ نے کہا کہ ایسے ہی چل رہا ہے, کیا اگر کوئی غلط ہوگا اگر ایسا کر رہا ہے تو, یا پھر ہے تو ان لوگوں کے لیے کیا وہ جیسے ہی پلین میں بیٹھے تبھی نیت کر لینی چاہیے؟ کون سا صحیح ہوگا شیخ؟ وہ ایک بڑا مسئلہ, میں نے کہا نا ابھی, یہ بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے لیے. میں نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا آپ سے, خاص طریقے سے وہ جو ہے جہاز جس میں وہ عمرے یا حج کے لیے لوگ نہیں جا رہے ہیں, اس میں ایک دو آدمی ہیں جو عمرے کے لیے جا رہے ہیں, بقیہ تو سب جو ہے دوسری جگہوں پر کام کے لیے جا رہے ہیں. جو سعودی میں کام کرنے والے لوگ ہیں نا, وہ لوگ جا رہے ہیں, یا جو ہے وزٹ ویزا پر جا رہے ہیں, ایسا ہے ویسا ہے. تو ایسے وقت میں مسئلہ رہتا ہے کہ وہ کون سی جو ہے اس کے لیے جگہ پڑے گی. تو وہ جلدی اعلان بھی نہیں کرتے ایسے موقع پر, وہ مسائل بھی ہوتے ہیں, یعنی اتنا اہتمام تب نہیں رہتا ہے اس میں اعلان کرنے کا. تو ایسے وقت میں بہرحال بہتر یہی ہوگا کہ جو ہے اگر آدمی پہلے ہی سے کر لے نیت تو بہتر ہے, کیونکہ بغیر احرام تو خیر لوگ پہن لیتے ہیں, نیت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو آپ جو ہے اس کے بغیر میقات کو تجاوز نہیں کر سکتے, یعنی اس کو پار نہیں کر سکتے آپ. اگر پار کر جائیں گے تو پھر وہ جو ہے یعنی کہہ لیجئے کہ وہ جو شریعت کی طرف سے جو چیز رکھی گئی ہے اس میں کہ جو احرام کی مخالفت کر جاتا ہے, تو اس کے لیے جو دم وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو پہلے سے کر لینا تو بہتر ہے, لیکن وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو اس چکر میں کہ اس ٹائم پہ کریں گے اور وہ اس کے اناؤنس کرتے کرتے اور ہمارے جو ہے سوچتے سوچتے معلوم ہوا کہ وہ چونکہ بہت تیز رفتار سے جو گزرتا ہے نا ہوائی جہاز, تو کہیں وہ پار نہ کر جائے جو, تو بڑا یہ رہتا ہے. بہرحال بہتر یہی ہے کہ پہلے سے ہی وہ نیت کر لیں. نہیں تو اس پر جو ہے غور کرنا چاہیے تھا لوگوں کو, میں سمجھتا ہوں غور کیا لوگوں نے, لیکن زیادہ توجہ نہیں دی لوگوں نے اس کو. کہ اب جو جدہ لوگ جاتے ہیں اپنی اپنی جگہوں سے اور بہت جلدی جدہ پہنچ جاتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ راستے میں آپ نے تھوڑا یہ بھی کیا تو ابھی آپ کو پورا شعور بھی نہیں آئے گا
اور تب تک معلوم ہوا کہ آپ جدہ جو ہے لینڈ کر چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہرحال آج کے دور میں جو ہے چیزیں ہو جاتی ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، سب مسائل ہو جاتے ہیں. تو جو بھی ہے بہت سی چیزیں ہیں حج کے اور عمرے کے معاملے میں، اور باقاعدہ لوگوں کے مطالبے ہیں آج کے اس دور میں کہ لوگ اس کی طرف توجہ دی جائے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ حج اور عمرے کے جو خاص فلائٹیں ہوتی ہیں نا، اس میں بھی ایئر ہوسٹس ہوتی ہے. لوگ کیا ہے حج کرنے جا رہے ہیں اور ان کی مہمان نوازی ایسی جو ہے عورتوں سے، ننگی عورتوں سے جو ہے اس طرح سے، تو ایئر ہوسٹس نہ رکھی جائے. اس میں یہ بھی مطالبے جو ہے لوگوں نے کیے، لیکن خیر اس کی طرف بھی کوئی خاص جو ہے توجہ نہیں رہی. یہ سب مسائل جو ہے کبھی حل نہیں کیے گئے. اب کتنی جو ہے لوگوں کے پاس جو ہے کتنا تقویٰ ہے، ان کا اپنا معاملہ ہے. اب یہ حالانکہ یہ سب چیزوں کی طرف توجہ بہت ضروری ہے. میں تو سمجھتا ہوں جو حج کے لیے فلائٹیں ہوتی ہیں اس میں ایئر ہوسٹس بالکل نہیں ہونے. جی خیر یہ تو ہمارے جو ہے کرنے کے کام نہیں ہے، تو حکومتوں کے کرنے کے کام ہے. جی بولیے. شیخ، یہ جو ہم وزٹ ویزا لے کے جاتے ہیں وہاں پہ اور جاب کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ویزا سے وہ حج ویزا نہیں ہوتا ہے، تو اس کے تھرو اپن اگر الیگلی حج کرے تو الیگلی تو کیا مطلب اگر حج کے لیے چلے جائیں تو کوئی دقت ہے؟ کیسے جائیں گے آپ وہ بتائیے نا، تو میں آپ کو بتاؤں. وہ مطلب جاتے ہیں نا لوگ پیک کسی ٹریول ایجنٹ کے تھرو پیسہ دے کے، ٹریول ایجنٹ کے تھرو پیسہ دے کر. نہیں، آپ نہیں جا سکتے نا. آپ اصل میں جس شہر کے لیے آپ کا وزٹ ویزا ہوتا ہے یا جو ہے کام کا ورک ویزا جو ہوتا ہے نا، تو آپ کو جس شہر کا ہے اسی شہر کے لحاظ سے فلائٹ آپ کو رہتی ہے. اور آپ جیسے آپ ریاض اتر رہے ہیں، دمام اتر رہے ہیں، اگر جدہ کی آپ کی فلائٹ ہے، جدہ اتر رہے ہیں اور جدہ میں یا آس پاس میں آپ کو کام آپ کا ہے، یا وزٹ میں اگر آپ کا جو ہے جدہ کا یہ ہے، تب آپ کو وہاں پر یہ گنجائش خود بخود ہے. وہاں کسی کو اللیگل کا اس کا کسی کو دینے کا مسئلہ بھی نہیں ہے. آپ احرام پہن کے جائیے اور وہاں سے جا کر کے جو ہے مکہ جا کر کے عمرہ کر کے آ جائیے. لیکن اگر آپ کا ریاض کا ہے، دمام وغیرہ کا ہے، اور آپ احرام بند کر کے جائیں گے یہاں سے، تو ہو ہی نہیں سکتا. پہلے تو آپ اپنی جگہ پہنچ جائیں گے. ریاض پہنچنے کے بعد اگر آپ کو مدینہ مکہ جانا ہے تو اس کے لیے پھر الگ سے آپ کو میقات ہے. ریاض والوں کی جو میقات ہے نا، اسی میقات سے آپ گزریں گے اور وہیں سے آپ کو احرام باندھنا پڑے گا. گھر سے احرام باندھنے کا اس میں مسئلہ ہی نہیں آتا ہے نا. اس لیے یہ لیگل والا وہ مسئلہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے میں نے آپ سے ڈیٹیل معلوم کرنی چاہیے. صرف ایک ہی شکل ہے کہ اگر آپ جدہ میں اترتے ہیں اور جدہ کی آپ کی فلائٹ ہے اور جدہ کا آپ کا ٹکٹ ہے، جدہ کے لیے وزٹ ویزا ہے یا ورک ویزا ہے، تب آپ کو وہاں پہ یہ گنجائش ہے. اور بہتر یہی ہے کہ آپ جا کر کے عمرہ کر لیں اور پہلے سے احرام باندھ کر کے جائیں، اور وہاں پہ اتنی روک ٹوک نہیں ہے پھر اس کے تعلق سے. جی، اور یہ کوئی اللیگل نہیں ہوگا پھر. شیخ، جیسے جحفہ اور رابغ میں تقریباً 20 کلومیٹر کا فرق ہے، اتنا بڑا فرق یعنی کیسے ہے؟ یعنی کیسے اس رابغ کو میقات مانے؟ نہیں، یہ اس کے سامنے ہی پڑتا ہے. یہ مطلب کیا ہے کہ جو ہے وہ جونوں جب آپ جو ہے یہ کرتے ہیں، یعنی جیسے وہ محاذات جسے عربی میں کہتے ہیں نا، وہ اسی کے محاذات میں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اس میں کہ پھر جو ہے وہاں سے جو راستہ بنتا تھا مکے کا، تو وہ راستہ تھوڑا لمبا ہے، تو اس میں جو ہے کلومیٹر بڑھ جاتا ہے، اور یہ راستہ تھوڑا کم ہے، یعنی تھوڑا اس کے مقابلے تھوڑا شارٹ کٹ ہے، تو یہ کلومیٹر کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ محاذات ہی میں ہے، محاذات میں ہونا ضروری ہے. جی ہاں جی، ٹھیک ہے. اسی پر بس کریں. ہمارے یہاں جو ہے جلدی جو ہے عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، تو اسی پر آج کا درس بند کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.